کچھ جرائم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ پولیس اس میں کچھ نہیں کر سکتی، مثلا کسی کے خلاف نفرت پھیلانا یا پھر میڈیا سے پروپیگنڈا کرنا، اور اس کام میں بھارتی میڈیا کا جواب نہیں۔ جنگ گروپ اور جیو نیوز تو امن کی آشا اور امن کے چھکے کی بات کر رہے تھے، لیکن کیا پتا تھا کہ جیو سپر کو ہی بند کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بھارتی چینل ٹائمز ناؤ نے پاکستانی کیپٹن شاہد آفریدی کو نہ صرف لوزر کے لقب سے نوازا بلکہ انہیں طالبان بھی قرار دے دیا۔ کیوں انڈیا کے ہم لوگ اتنے خلاف ہیں؟ ہم کیوں انڈیا سے اتنی نفرت لے کے بیٹھتے ہیں کہ دوسری ٹیمیں نہیں ہوتی؟ نفرت کی رائیولری نہیں، میرا مطلب ہے ایسی بات ہے تو انڈیا سے اگر ایسی بات ہے ساری ہمارے ہر گھر میں انڈین ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہر شادی کی بیاہ انڈین طور طریقوں سے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جتنی انڈین موویز دیکھی جاتی ہے، تو پھر کس چیز کی نفرت صرف انڈیا سے کیوں؟ پاکستانی کیپٹن شاہد آفریدی تو محبت اور پیار کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بھارت کے ہندی چینلز پر کچھ اس طرح کے تبصرے بھی کیے جا رہے تھے۔ پہلے ہرایا گوروں کو، پھر ہرایا حرام خوروں کو، اور آخر میں ہرایا سیتا کے چوروں کو۔ کرکٹ میں آج تک آپ نے صرف بیٹ بال کی پریکٹس دیکھی ہوگی، لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسی پریکٹس جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ پاکستان نے بھارت کو ہرانے کے لیے موہالی میں کالے پتھر کا استعمال کیا۔ سننے میں یقین نہیں ہوگا آپ کو، لیکن یہ سچ ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا یہ کالا پتھر ہے کیا، اور پھر آپ کو اس کے پیچھے کی خفیہ کہانی بھی بتائیں گے۔ پاکستان کی سب سے خونخوار پریکٹس، یہ پاکستان کی پتھر توڑ پریکٹس ہے۔ اس پتھر کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیند باز اپنی گیند چنی ہوئی جگہ پر پٹکنے کا ابھیاس کر لیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلے باز سے کتنی دور اسے گیند پٹکنی ہے، تاکہ اس کی گیند باڈی لائن یعنی شریر کے اتنا قریب اور اونچائی پر ہو کہ بلے باز کھیلنے کے بجائے چوک کھا بیٹھے۔ فاسٹ بالز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اگر اس کے لیے سنگ مرمر کا پیس بھی استعمال ہو تو وہ کالا پتھر اور سنسنی خیز ہو جاتا ہے انڈین میڈیا کے لیے۔ لیکن شاہد آفریدی نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے دل جتنے بڑے ہیں اتنے دل ان کو، یعنی کہ انڈینز کے دل اتنے بڑے نہیں لگے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ مس کوٹ ہوئی ہے یا شاہد آفریدی نے کوئی بات غلط طور پر بیان کی ہے، یا کیا ایسی سچویشن ہے کہ جس کے بعد انڈین میڈیا ہیز گون کمپلیٹلی آف دا لائن، اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ لوزر لوزز ہز وٹس اور آفریدی ہیز بیکم دا نیو وکٹم ان انڈین میڈیا۔ شاہد آفریدی نے کیا کہنا چاہا تھا، کیا ہوا تھا، اس پر مزید بات کرنے کے وقت ہمیں خود جوائن کر رہے ہیں بوم بوم آفریدی۔ شاہد خان آفریدی، بہت شکریہ آج آپ نے جوائن کیا ہمیں، لیکن میں سب سے پہلے یہی بتائیے گا کہ کیا آپ کے بیان کو مس کوٹ کیا گیا ہے، آپ آخر کہنا کیا چاہتے تھے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کے میں نے 5-6 دن وہاں پہ انڈیا میں گزارے سیمی فائنل سے پہلے، اور جو رسپانس وہاں کی میڈیا نے مجھے، میری ملک کو، اور جس طریقے سے ہمارے تقریباً لٹرلی، سوری ٹو سے یہ زبان استعمال کر رہا ہوں، کہ ہمارے کپڑے تک اتارے ان کی میڈیا نے، اور میرے خیال میں اتنا افسوس ہوا مجھے کہ اتنے عرصے سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، ایک ہمارے لیے بڑا اوکیزن ہوتا ہے انڈیا میں جا کے کھیلنا، اور وہاں پہ ان کی میڈیا کی طرف سے اس طرح کا رسپانس ملنا۔ ہم یہاں پہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ امن کا چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کی میڈیا، اس لیے کہ ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، اور وہاں کے چینل اتنا نیگیٹو ان کی سوچ ہے، پاکستانی ٹیم کے بارے میں انہوں نے اتنا غلط کہا، ان کی میڈیا نے پاکستانی لوگوں کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں اتنا غلط کہا، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کی کہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ میرا اصل مطلب ان کی میڈیا کی طرف تھا کہ ان کی میڈیا کو دل بڑا رکھنا پڑے گا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں رشتہ قائم ہو تو ان کی میڈیا کو اچھا اور پازیٹیو رسپانس دینا پڑے گا۔ اچھا شاید یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جب آپ وہاں پر موجود تھے تو میڈیا نے نازیبا کلمات بھی آپ کے لیے استعمال کیے اور بھی ایسی گفتگو کی جو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے بیان کے بعد تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جب بھی ہم نے دیکھیں انڈیا میں، میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کی، ہم کرکٹرز کی، میری جتنی عزت انڈیا کے لوگوں میں یا جتنی محبت مجھ سے انڈیا کے لوگ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لوگ بھی اتنی محبت، اس لیے وہ کرکٹ کی کریزی ہیں، کرکٹ کی پاگل ہیں وہاں کے لوگ، اور کرکٹ از لائک اے ریلیجن ان انڈیا۔ تو وہاں مجھے تو بہت مزہ آتا ہے وہاں کے لوگوں میں، مطلب ہم نے بہت سارے ایسے پروگرامز کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں گھل ملنا، بینا ایمبیسیڈر پاکستان کا، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے لوگوں میں بیچ میں جا کے، ہر طرح کی انجوائمنٹ ہم نے کی، اور ہمارا ہر کرکٹر انڈیا میں جا کے انجوائے کرتا ہے کرکٹ کو، اس لیے کہ وہاں پہ اسپورٹس مین کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔
کمپیئر ٹو اوور کنٹری. یہ بھی میں کہہ دوں آپ کو, وہاں پہ بہت زیادہ ویلیو ہے. تو میں کیسے اس طرح کے الفاظ استعمال کروں کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں یا ویسے ہیں, کبھی نہیں. ہم ہمیشہ کرکٹ انجوائے کی ہم نے وہاں پہ جا کے, اور میرے خیال میں اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹو دکھایا ان کی میڈیا نے. اور آئی تھنک کہ وہاں پہ میں نے خود بھی جب ان کی میڈیا سے ان کے منہ پہ کہا کہ آپ لوگ بالکل آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ خراب ہے, تو میرے خیال میں یہ کچھ الفاظ میں نے وہاں پہ کہے جو ان کو برے لگے, اور ان کو انہوں نے ایک موقع ڈھونڈنے کی کوشش کی کسی طرح مجھے اور خراب کیا جائے وہاں پہ. لیکن اسٹل آئی ایم ویری ہیپی. مجھے کوئی شاہد ایک جس سے ایک بات جو کہ تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی, وہ یہ ہے کہ آپ کو طالبان سے جوڑا گیا ہے. آپ کی کوئی فوٹیج ہے جس میں آپ شاید غالباً کوئی بندوق چلا رہے ہیں, کوئی دوستوں کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کب کی ہے, اور آپ کو طالبان سے جوڑا گیا ہے. خان اور طالبان, آپ سمجھتے ہیں یہ ذرا حدوں سے تجاوز کر گئی ہے انڈین میڈیا؟ میرے خیال میں پہلے تو انہیں طالبان کا مطلب بتا دیں کہ طالبان کون لوگ ہوتے ہیں. جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری ان کا پلان کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کون سی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ لوگ. اور میرے خیال میں بھی انہوں نے وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں اس لیے کہ میرا ایک کانٹریکٹ تھا ان کے ایک چینل سے, جس چینل کا نام میرے خیال میں مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, ٹائمز ناؤ. اور اس چینل سے میرا کانٹریکٹ تھا. وہ پاکستان جب انڈیا آئی تھی پاکستان میں, تو سارا ان کا میرا مطلب جو بھی جو میری چیزیں ہیں یا میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ خیبر ایجنسی, علاقہ غیر وغیرہ ساری جگہ گھومے, وہاں میں کیا کر رہا ہوں, ہماری ایکٹیویٹیز وغیرہ. تو وہ سارا کچھ میرے کانٹریکٹ کے اندر تھا, وہ سارا کچھ کرتا. اور ان کو میں نے دکھایا, انہوں نے خود بھی بہت انجوائے کیا اس پروگرام کو, اور میرے خیال میں وہ پروگرام بہت زیادہ انہوں نے چلایا. تو آج انہیں موقع مل گیا کہ وہ اس چیز کو اس چیز میں اب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ, جس طرح دکھانا چاہیں دکھائیں. ٹھیک ہے. لوزر آفریدی لوزز ہز مائنڈ, یہ بھی آپ کے بارے میں کہا گیا. آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اور آخر میں یہ پلیز کہیے گا کہ کرکٹ اور پالیٹکس کو دونوں کو ہی الگ الگ رکھنا پڑے گا, کرکٹرز کو بھی اور میڈیا کو بھی. آپ نے کیا یہ کیا ہے؟ کہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے پالیٹکس کو کہیں کرکٹ میں ڈالا ہے؟ میری ایز ایمبیسیڈر ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے, پڑوسیوں سے کبھی نہیں لڑا جاتا. اور میرے خیال میں کرکٹر ہوں, سیدھی بات ہے. نہ مجھے سیاست کا پتہ ہے, نہ آتی ہے مجھے سیاست کرنا. کرکٹ کھیلتا ہوں, کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی جب ہم وہاں جائیں وہاں لوگوں کو انٹرٹین کریں. پاکستان میں کھیلیں تو پاکستان میں انٹرٹین کریں. اب آئی ڈونٹ نو, یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو بھی ہے. شاید بٹ آپ اپنے الفاظوں پر قائم ہیں. آپ یہی کہیں گے کہ پاکستانیوں کے دل زیادہ بڑے ہیں, یا آپ کہیں گے کہ آپ کو مس کوٹ کیا گیا ہے, انڈیا والوں کے بھی دل بڑے ہیں, بس میڈیا کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے؟ وہاں کے لوگوں سے میرے خیال میں مجھے اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہماری بڑی ویلیو ہے, وہ ہمیں بہت عزت کرتے ہیں وہاں کے لوگ. میں تو جو بھی بات کر رہا ہوں وہ وہاں کی میڈیا کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جو میری ٹیم کے بارے میں جو انہوں نے کہا, میرے ملک کے بارے میں کہا کہ میں استعمال نہیں کر سکتا. ایسی ان کی میڈیا کی ہمارے ملک کے بارے میں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. بہت نیگیٹو قسم کے لوگ ہیں ان کی میڈیا والے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں کے لوگوں سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہاں کی میڈیا سے جو پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں, غلط دکھا رہے ہیں پاکستان کو. اوکے, تھینک یو فار دیٹ کلیئرٹی شاہد آفریدی. بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن میں شاہد خان آفریدی کے بارے میں آپ نے سنی, انڈین میڈیا کی جو کلپس تھی ہم نے آپ کو پہلے دکھائی, اور اس وقت شاہد نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ کو کلیئرفائی کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ نے سنا. اگین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نیگیٹو پروپیگنڈا ضرور پھیلاتا ہے, لیکن انڈین لوگ جتنی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں, شاید پاکستان میں بھی ان کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اب پاکستانی میڈیا اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح اچھالتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, لیکن انڈین میڈیا از ہیونگ اے گریٹ ٹائم twisting the words of شاہد خان آفریدی. Let's take a break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو on a much heavier note ہم بات کریں گے cannibalism کی. کیا ایک انسان واقعی دوسرے انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے بھکر میں.